سبحان اللہ شکر کرو، بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ تو بولو. تو آج کے بعد کسی سے ناشکری یہ نہیں کہنا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے. اگر آپ میں سے 2 لوگوں نے میری بات مان لی تو میری بخشش کا سہارا ہو جائے گا. کیا کسی سے نہیں کہنا ہے اپنے رب کی شکایتیں نہیں لگانی ہیں. مگر ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب ادھر آئیے. میں نے کہا جی. کہتے تقریر کرنا بڑا آسان ہے، زندگی جینا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میری زندگی کے چیلنجز سن لیجئے، میری زندگی کی پریشانیاں سن لیجئے، اس کے بعد بتائیے مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ بعد میں سنائیے، آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں میں اس کی بات پہلے سنا دیتا ہوں. بولے جی. اب سنیں دھیان سے. میرے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے ترازو کے، اور میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ. میں نے جتنے دکھ سہے ہیں، بھائی اس کا تھوڑا سا اس کی گونج بھی کم کر دیں، اس کی آواز سادہ کر دیں. میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک بندہ سن لے. یہاں بیٹھے والا سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلے میں رکھ دی جائے. ماشاءاللہ میں بڑے لمبے سفر سے الحمدللہ رب العالمین آیا ہوں. ہمارے جو یہ آپ کے یہاں کے امام صاحب ہیں حضرت مولانا قاری عمران صاحب قبلہ، یہ میں بچپن سے انہیں جانتا ہوں، بڑے نیک انسان ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور آپ سب کو جنہوں نے آپ سے میری ملاقات کرائی، تو یہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. اب میری بات دھیان سے سنیں. لوگ کہتے ہیں بڑی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان چیک کر لینا، پڑھے لکھے لوگوں کی، اور بتاؤ رہے یار بڑا پریشان، انہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، ادراک نہیں. پریشانی صرف اچھے لوگوں پر آتی ہے. بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں اگر اللہ نے ایک مرتبہ فرعون کے سر میں درد کر دیا ہوتا نا تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں اگر نمرود کو ایک وقت کا بھی اگر فاقہ ہو جاتا نا تو وہ بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ ان سے جن سے محبت کرتا ہے انہیں پریشانی دیتا ہے، انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی. لوگ کہہ رہے بڑی تکلیف میں نے سہی ہے. میں کہتا ہوں آپ نے بہت تکلیف سہی ہوگی، مگر آئیے اگر آپ کہیں تو حضور کی زندگی کا تھوڑا بیان کر دوں، اجازت ہے؟ آپ کی ذکر مصطفیٰ کر دوں؟ ذرا بولیں. آپ کو حضور کی بات سناؤں؟ میں اس کی بات سناؤں جس کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے قیامت کا دن سجایا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کی باتیں کروں جس کی باتیں فرش پہ ہوتی ہے، فرش کا رب راضی ہو جاتا ہے. بے شک. اگر فرش پہ کوئی اس سے محبت کرے تو پروردگار اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے حبیب سے محبت کرے. اور فرماتے ہیں میری تکلیف اگر سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف ہو جائیں اور میری تکلیف ایک طرف ہو جائیں، سمجھ رہے ہو؟ سارے نبیوں کی یہ میری تقریر نہیں ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ کے شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں بڑی تکلیف ہے تو آپ یہ سنیے. حضرت سیدنا اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ذرا آپ سارے لوگ بتائیں کیا نام ہے حضور کے والد کا؟ سیدنا عبداللہ. بولے ذرا کیا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ. اور حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. اچھا دیکھیں، آمنہ سیدہ آمنہ مدینے کی رہنے والی ہیں اور جناب عبداللہ جو ہے وہ مکے کے رہنے والے ہیں. اور ان کا بیٹا ایسا ہے جو میاں مکے کا بھی نور ہے اور مدینے کا بھی نور ہے، مکے کا بھی مالک ہے، مدینے کا بھی مالک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور مکے والے کی شادی مدینے والی آمنہ سے ہو گئی، دونوں کی شادی ہو گئی ہے. اب جب شادی ہونے کے بعد کچھ دن گزرے ہیں تو جناب عبداللہ کہنے لگے آمنہ مجھے جانے کی اجازت دو، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے. سیدہ آمنہ سے جناب عبداللہ کہنے لگے تو سیدہ آمنہ نے پہلے تو منع کیا، بعد میں اپنے شوہر سے کہا ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. مگر میاں جب اجازت دی اس کے بعد عبد المطلب کے پاس گئے، کہنے لگے ابا آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملک شام کا سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. جناب عبد المطلب نے پہلے تو منع کیا مگر جب بیٹے کا اصرار دیکھا تو انکار نہ کر سکے. اب جب بیٹا جا رہا ہے تو باپ بھی جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے اور
बहू भी दूर तक देखती रही। सैयदा आमना की जब आखिरी नजर पड़ी तो आंखों पे टप टप आंसू गिर लगे। नई नवेली दुल्हन जो थी, रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई। सैयदा आमना अपने शौहर को देखती रही। ये मैं किसकी बात सुनाने चला हूं? ये उस पैगंबर की बात सुनाने चला हूं जिसे हम भूल चुके हैं। अब हमारे घरों में, हमारी शख्सियतों में उस नबी साहब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का असर बज़ाहिर नजर नहीं आता। जरा गौर करें आप, जनाब अब्दुल्ला गए मुल्क शाम से, फिर मदीने आए, तबीयत बिगड़ गई। तबीयत इतनी बिगड़ी कि आप छठे दिन लोगों ने कहा इन्हें छोड़ के चलो। कहा इन्हें छोड़ के जाओगे तो क्या जवाब दोगे अब्दुल मुत्तलिब को? मगर छठे दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का विसाल हो जाता है। अभी नबी पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि वालिद का विसाल हो चुका है। अल्लाहु अकबर। अब ये सारे लोग हुजूर के वालिद को पहले दफन करते हैं, फिर मदीने से मक्के आते हैं, और मक्के आने के बाद जब ये सरहद पे पहुंचते हैं तो बूढ़ा बाप इंतजार कर रहा था अपने अब्दुल्ला का, जो उसकी अमानत था, वो जिसे उसने दुआओं में मांगा था, जो अब्दुल्ला उसकी मुराद था। बूढ़ा बाप करीब गया, एक एक ऊंटनी वाले से पूछता है मेरा बेटा कहाँ है? कोई जवाब नहीं देता है। आखिरकार एक ऊंटनी वाला नीचे उतरता है और अब्दुल मुत्तलिब के कांधे पे हाथ रख के कहता है सरदारे मक्का जरा सब्र कर, तेरा बेटे का इंतकाल हो चुका है, तेरा बेटा अब नहीं आएगा। इतना सुना था, जिस बाप ने अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनी हो उसका दिल बता सकता है ये कितने दर्द की बात है। एकदम सुनते ही नीचे बैठ गए हुजूर के वालिद। जब नीचे बैठ गए और बैठ के हुजूर के दादा रोने लगे, और इतना रोए किसी ने उठाया तो अपनी छड़ी उठा के लेके चले और सैयदा आमना के दरवाजे पे पहुंचे। ये बिल्कुल नई नवेली दुल्हन है, कुछ ही महीने हुए हैं शादी को। आवाज देते हैं ए आमना क्या घर दरवाजा खोलो। सैयदा आमना के अंदर दरवाजे के अंदर कमरे में गए, देखा तो पूरा घर सफा है। दुल्हन ने नए कपड़े भी पहन लिए हैं अपने शौहर के लिए और खाना भी तैयार रखा है। आपसे कहने लगी क्या मेरे शौहर आ गए? क्या तूने खाना बनाया है? कहां? क्या तूने कपड़े बदले हैं? मेरी बेटी कहां? क्या मेरी बेटी अब कोई फायदा नहीं, तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की वालिदा ने सुना, बिजली सी गिर गई और बहुत रोई। सैयदा आमना रोते रोते बोली ए अब्दुल मुत्तलिब आपका बेटा जरूर गया है, मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। अभी मेरे नबी की मां को यह खबर सुनी है और फिर हुजूर की सरकार, वो वक्त गुजरा और नबी की विलादत का वक्त करीब आया। उम्मे जमील जो हुजूर की दाई है, वो कहती है, मैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा, वो कहती है मेरा काम था बच्चों की पैदाइश के वक्त खड़े होना। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है मां के पेट से, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाफ काटी जाती है, फिर उसके नाफ काटने के बाद फिर उसको नहलाया जाता है। वो कहती है ये पहला बच्चा मैंने देखा कि जब ये पैदा हुआ तो कोई गंदगी नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। पूरे कमरे में कस्तूरी की खुशबू आने लगी। कहती है जब मैंने देखा बच्चे को कि लाओ इसकी नाफ काट दूं, तो उसकी नाफ कुदरती तौर से कटी हुई थी। मैंने सोचा कि इस बच्चे को नहलाऊं, तो मैंने देखा वो बच्चा तो नूर में नहाया हुआ था। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। उम्मे जमील कहती है मैंने बच्चे को उठाया और बच्चा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा आमना मैंने बच्चे तो बहुत देखे हैं, मगर तेरे बेटे की तरह आज तक कोई बेटा नहीं देखा। मुख चंद्र बदरशा शानी है, मथे चमके दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरियां, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, जितनों के मिजाजे तीर छुटन, लबस सुर्ख आखा के लाले यमन, मखमूर अकी हिन मदबरियां। मेरा इमाम कहता है वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे नबी मुस्कुराते हुए आए और बच्चे रोते हुए आते हैं, मगर हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्योंकि और बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो अपने खसारे का रो रो के जो है वो ऐलान करते हैं, मगर मेरे नबी रहमते आलम बन के आए हैं। आमिना खातून कहती हैं मेरी गोद में जब उम्मे जमील ने मेरे बेटे को दिया तो सैयदा आमना रोई। उम्मे जमील बोली आमना जिसका बच्चा तेरे बच्चे की तरह हो उसे रोना नहीं चाहिए, तेरा बेटा तो बहुत हसीन है। आमना खातून कहने लगी बात तेरी ठीक है बहन, मगर मैं इस वजह से रो रही हूँ, काश
اس کا باپ عبداللہ بھی دیکھ لیتا. اس عورت سے پوچھو جس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بچے کو جنم دیا ہو, یہ کتنے درد کی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھیں, اور بچے کو پھر لے جانے والے مدینے میں عورتیں آ گئیں. کوئی عورت حضور کو لے کے نہیں جاتی تھی. ام جمیل سے سیدہ آمنہ نے پوچھا میرے لال کو کوئی کیوں نہیں لے کے جاتا ہے؟ کہا وہ کہتے آپ کا بیٹا یتیم ہے, اس کا بدلہ کون دے گا؟ اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں اٹھایا, کہا میرے لال دل تھوڑا نہ کرنا, اپنے آپ باتیں کر رہی بچے سے, دل کو لیے میرے بیٹے یہ عورتیں تجھے کیا سمجھے, تو دیکھنا ایک دن تیرے زمانہ میں تیرا نام مشہور ہوگا, میرے بیٹے کو دیکھنا. اور میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, اب میں یا رسول اللہ اسے سمجھ سکتا ہوں میرے آقا کریم, اے میرے رحمت عالم, میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں, چاہے تھوڑا وقت صحیح, میں نے بھی وہی وقت گزارا ہے. یا رسول اللہ وہ وقت کتنا سخت وقت ہوگا جب عورتیں یہ کہتی ہوں گی اس یتیم کو کوئی نہ اٹھانا. حضور 6 سال کے ہو گئے, میں اسکپ اور چھوڑ کر بیان کر رہا ہوں. دیکھیں آپ, حضور 6 سال کی سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ میں مدینے جانا چاہتی ہوں, اپنے شوہر کی قبر پہ, اس کے باپ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. سیدہ آمنہ نے یہ کہا تو جناب عبدالمطلب نے کہا نہیں جانے دوں گا اپنے بیٹے کو, نہ جانے دوں گا تمہیں. کہنے لگے نہیں اجازت دے دو. جب بہو نے اصرار کیا تو پھر بہو بیوہ تھی, اجازت دے دی. پہلا سفر 6 سال کی عمر میں میرے حضور نے کیا ہے. ام ایمن ساتھ ہے, چلتے 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 ام ایمن جب مدینے پہنچے, مدینے کے جب در و دیوار آئے, یہودیوں نے جب آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا, دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے, ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے. پورے مدینے میں شور مچ گیا آمنہ کے لال کو دیکھنے کا. آمنہ اپنے بچے کو چھپاتے چھپاتے باپ کی خبر پہ لے کے گئی اور جا کر کے کہنے لگی اے عبداللہ سنو, مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھ پاتے کہ آپ کے بچے کی طرح کسی کا بچہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر حضور کو گود میں اٹھا کے پھر کیا مدینہ چھوڑ کے آدھے راستے تک آئی ہے, طبیعت بگڑ گئی نبی کی ماں کی. اس واقعے کو سنو دھیان سے, اور مسلمانوں اس پہ بڑا دھیان دینا میری بات پر. میرے نبی کی والدہ اوپر سے نیچے آئی اونٹنی سے اور بیٹھ گئی, وہ ابا کے ٹیلے گرم ریت پر ٹیلے پر بیٹھ گئی. کہتی ہیں ام ایمن میں نے چادر بچھانا چاہی تو کہنے لگی نہ بچھا ام ایمن, میرے پاس وقت نہیں, میرے لال کو قریب لا. حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے جو آیا ہے اسے جانا ہے, اے میرے لال تجھے اللہ کے حوالے کر رہی ہوں. اے میرے بیٹے میرے لال, دنیا میں عورتیں بہت آئی ہیں آئیں گی مگر تیری ماں کا نام نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے میرے محمد. میرے بیٹے پھر آخری نظر ڈال کے اپنے بچے پہ آمنہ نے جب حسرت سے دیکھا ہے, اللہ اکبر, کیسا حسرت سے دیکھا ہوگا. ایک تو شوہر نہیں ہے, دوسرا اپنے 6 سال کے بچے کو بیچ سفر میں چھوڑتے ہوئے آخری نظر ڈالی, آخری حسرت بھری نظر ڈالی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی خاموش ہوئی, حضور نے ہاتھ پکڑ لیا, ماں کہا, ماں نہیں بولی, پھر کہا ماں نہیں بولی. ام ایمن کہتی ہے جب روح نکل گئی تو پھر حضور نے پھر آواز دی ماں. کہتے جب کئی بار آواز دی میرا کلیجہ پھٹنے لگا, محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا. کہتے وہ آواز دے دے کے روتے تھے, اللہ اکبر, آواز دے دے کر روتے تھے, اللہ اکبر. کہتی میں نے گود میں اٹھایا اور پھر ماں کی قبر بنائی. حضرت عمر کہتے ہیں 55 سال کے بعد میرے نبی پاک 61 سال کی عمر میں تقریباً 55,000 صحابہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں مدینے سے مکے. راستے میں ایک جگہ آئی, حضور بیٹھ گئے, ٹیلے پر دونوں پاؤں اوپر کیے, دونوں پاؤں. اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میں بڑا اس میں منظر میں چلا جاتا ہوں. میں 1 مہینے پہلے وہیں تھا جہاں کی بات بیان کر رہا ہوں, ان ٹیلوں کے پاس بیٹھا تھا اور بیان کر رہا ہوں جو آج وہ بیان کر رہا ہوں. دیکھو تو وہ دونوں پاؤں اوپر کیے, سر نیچے کیا ایسے حضور نے, اور رونا شروع ہو گئے. سارے صحابہ رو رہے ہیں, سارے صحابہ. حضرت عمر آگے بڑھ کے بولے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اے میرے آقا کیوں رو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں یہاں پر تھا 6 سال کا جب یتیم ہوا تھا, 55 سال کے بعد میرے حضور اپنی ماں کی قبر کے قریب آ کے رو رہے ہیں. وہ ابا کے ام ایمن کہتی میں نے ماں کو دفن کر کے حضور کو لے کے چلی نا تو میرا ہاتھ چھڑا کے اوپر ٹیلے پہ چڑھ گئے اور پتھر سے چپٹ کے ماں ماں ماں. کہتے جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے, چاچی ہوتی
ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے جہاں کوئی نہیں تھا. میرے اکیلے پیغمبر ہیں میرے حضور. آج وہ ابا کے ٹیلے آج بھی گواہی دیتے ہیں, اے لوگوں یہ پیغمبر کی زندگی, آج تم نے جیتے جی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. اور یار آج تمہیں لگتا نہیں, میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی. اللہ. کتنی ماؤں کو میں جانتا ہوں میرے بھائیوں جو یہ دعا کرتی ہے اللہ ہمیں موت دے دے ایسی بیکار زندگی سے. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا نا تو ایک عورت نے مجھے بلایا, آپ کا نام سید شبات حسین ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگی یہ جلسہ میرا بیٹا کرا رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, پوری بات تو سن لو مولانا. یہ جلسے لمبے کراتا ہے, لنگر کراتا ہے, اس سے کہو ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کر. اللہ. اتنی دوائی کے لیے بھی پریشان رہتی ہوں. کہتی اس کا باپ مرا ہے تو تب سے اس نے مجھے پان کے لیے بند کر دیا, پان تک نہیں کھانے دیتا. اور پھر اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں وہ موٹے موٹے آنسو, آج بھی میں بوڑھی کو یاد کرتا ہوں میرا کلیجہ ہل جاتا ہے. کہتی اس سے کہنا میرے بیٹے سے میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر میں اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ روز کھانا لاتا ہے, چیزیں لاتا ہے, سامان لاتا ہے, مٹھائیاں لاتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ چھپ چھپ کے کھاتا ہے. اس سے کہو کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ, اتنا برا کیا. امی عائشہ فرماتی ہیں کیا ہو گیا لوگوں کو یار. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت میرے دروازے پہ آئی, دروازہ کھولا, کہنے لگی بھوکی ہوں, میرے بچے بھوکے 2 دن سے, کچھ دے دیجئے. کہتی میں نے 3 کھجوریں تھی, 3 دے دی. اس نے ایک کھجور ایک بچے کے منہ میں دی, دوسری تیسری اس نے اپنے منہ میں رکھ لی. کہتی جب اس نے تیسری اپنے منہ میں رکھی ہے نا تو بچے کھا کے ماں کو دیکھنے لگے. ماں نے منہ سے نکال دی, 2 ٹکڑے کیے, آدھی اس کے منہ میں آدھی اس کے منہ میں. میں رو گئی, میں رونے لگی. حضور آئے, عائشہ کیوں رو رہی؟ میں نے کہا حضور میں نے ممتا دیکھی ہے آج. کیا دیکھا؟ ایک عورت آئی بھوکی, 3 کھجوریں دی تھی میں نے, دونوں بچوں کو دے دی, تیسری منہ میں رکھی تھی, بچے دیکھنے لگے. ماں نے منہ سے نکال کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی سے دے دی, آدھی سے دے دی. یا رسول اللہ یہ دیکھ کے میرا دل بڑا پریشان ہے. حضور نے فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے. یار ایک باپ نے کتنے بچے پال دیے, ایک بوڑھا نہیں پل رہا ہے. آج یہ سفید داڑھی والا بوجھ لگ رہا ہے. آج خدا کی قسم جس کا باپ ہوتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا, اور جس کا مر جاتا ہے اس سے پوچھو باپ کیا ہے. یار ٹھنڈی مٹی سے میں نے روتے دیکھا ہے لوگوں کو, خدا کی قسم ٹھنڈی مٹی سے روتے دیکھا ہے میں نے مل کے. مگر آج بتا رہا ہوں آپ کو, ایک آدمی میرے پاس ہے, کہنے لگا سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا تو نے تکلیف دی ہوگی. کہنے لگا نہیں سید صاحب میں نے تکلیف نہیں دی. میں نے کہا بھائی آپ نے ضرور تکلیف دی ہوگی. کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا آپ عید والے دن عید مل لینا ابا سے. کہنے لگے عید نہیں ملوں گا, ابا نہیں ملے. میں نے مل لینا اور درود بھی پڑھ لینا. وہ سمجھا کوئی عمل, گیا عید کے بعد آیا. کہنے لگا ابا مان گئے. میں نے بڑی جلدی مان گئے. کیسے مان گئے؟ میں نے کہا عید والے دن میں نے کہا ابا عید ملوں گا, نکال دیا گھر سے, دھکے مار دیے. پھر میں گیا ابا عید ملوں گا, پھر مجھے نکالنا. مگر میں نے زبردستی ابا کو پکڑا. پھر تھوڑی دیر دھکا مارا میرے باپ نے, بوڑھا تھا نا میں جوان تھا, میں نے دبا لیا, دبوچ لیا. اور پھر جب میرے سینے کی گرمی میرے باپ کے سینے کی گرمی تک گئی, ناراض تو بڑا تھا مگر ایک دم رونے لگا اور بہت رویا. بوڑھے کی داڑھی بھیگ گئی سفید. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو, کبھی روتے نہیں دیکھا. لگے تو نے مجھے کبھی اتنی عزت نہیں دی تھی جتنی آج دی ہے. میری دولت نہ زمین ہے, نہ ٹریکٹر ہے, نہ مال ہے, میری دولت تو ہے میرے بیٹے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے. اے میرے لال میں نے پردیس کاٹے, پردیس میں رہوں, مزدوریاں کی ہیں, کس کس کے تانے سنے ہیں تیرے کھانے کی خاطر. تیری میں نے ہر خواہش پوری کی تھی, مگر آج جب تو مجھے نظریں دکھاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں صاحبو, وہ کہتا ہے سید صاحب میں بہت لوگوں سے عید ملا تھا مگر جب باپ سے عید ملاؤں تو سینے میں ایسی ٹھنڈ پڑی ایسی کبھی ٹھنڈ نہیں پڑی تھی. میں کہتا ہوں یار باپ مر گیا تو ٹھنڈی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, اور ماں مر گئی تو ٹھنڈی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. میں 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا ہے. میں اللہ کا شکر ہے روز تقریر کرتا ہوں, کرم ہے میرے شیخ
میرے آقا میرے غوث العظم کا روز تقریر کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں سب تقریر سنتے ہیں، ایک تقریر اگر میرے باپ نے سن لی ہوتی تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ بتاؤ آپ اس پیڑ کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے جسے مالی نے موسم سے بچایا، اسے پانی دیا، بڑا کیا، جب اس پہ پھل آنے لگے تو مالی چلا گیا۔ اب پیڑ کیسے دے پھل بتاؤ؟ اب پیڑ کس کی طرف جائے؟ پیڑ وہ کیسے اپنی چھاؤں لٹائے؟ اللہ اکبر! سنو، ماں باپ زندہ ہے تو ان کے قدموں کو چوم لو، بعد میں یہ نہیں ملیں گے۔ ارے پیر تو زمانے میں 1000 ہوتے ہیں مگر ماں باپ 2 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر باپ چلا جائے تو دنیا میں دوسرا باپ نہیں ملے گا، ماں چلی جائے تو دوسری ماں نہیں ملے گی۔ اور یار اپنے علماء کے ہاتھ بھی چومو، ان کے ہاتھ بعد میں چومو، پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو۔ میرے نبی پاک کو گود میں اٹھا کے ام ایمن جلدی مکے پہنچی۔ عبد المطلب نے دیکھا، ہے میرا لال تیری ماں کہاں ہے؟ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ آمنہ کو ابا کے ریٹ میں چھپا دیا۔ اور یار حضرت عبد المطلب نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے پوتے، ہائے میرے لال، تیرا باپ بھی نہیں ہے، تیری ماں بھی چلی گئی۔ نو خانی کی گود میں لے لیا اور گود میں لے کے کہا، میرے بیٹے، میرے لال، میرے بیٹے غم نہ کرنا، تیرا بوڑھا دادا بھی ہے، میں تیرا خیال رکھوں گا۔ اللہ اکبر! پھر ام ایمن سے کہا، میرے بیٹے کو تم خیال رکھنا۔ ام ایمن نے 2 سال خیال رکھا۔ 2 سال کے بعد جب جادہ کا جنازہ نکلا نا تو ایک 8 سال کا بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ میرے نبی تھے۔ چپٹ چپٹ کے، دادا کتنے غم ہے میرے حضور کی زندگی کے۔ میں کہتا ہوں میرے حضور کی زندگی کوئی صحیح سے سن لے تو کبھی گستاخی نہیں کرے گا، میرے حضور کی شان میں کبھی بے ادبی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے کائنات کو بنایا اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے نبی کو پہچانے، میرے حضور کو پہچانے۔ کائنات میں خدا کی قسم پوری کائنات میں میرے نبی پاک کی طرح کوئی نہیں ہے۔ یہی بولے سدرہ والے، جمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ میرے نبی پاک ہے۔ عبد المطلب نے کا وصال ہوا، پھر ابو طالب نے گود میں اٹھایا۔ یتیم کے تانے دیتے تھے مکے والے، مگر بارش ہونا بند ہوئی۔ جا کے ابو طالب کے پاس بولے، اے جناب ابو طالب دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ جناب ابو طالب بولے، میں دعا نہیں کروں گا۔ کہا اگر نہیں کرو گے تو پیڑ کے جانور مر جائیں گے، اگر دعا نہیں کرو گے تو سارے جو ہے وہ بچے عورتیں بھوکی مر جائیں گی۔ میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہ یہ تو خود یتیم ہے، یتیم تو بے برکت ہوتا ہے۔ معاذ اللہ! ابو طالب بولے، خاموش۔ میرے بھتیجے کو کہا، تم اسے بے برکت کہتے ہو؟ اللہ نے ساری برکتیں تو اسے ہی دی ہے۔ حضور کو گود میں اٹھایا اور پھر کعبے کی دیوار سے جا کے لگایا اور کہا، اے اجلی رنگت والے، او چٹھے چہرے والے، او میٹھی باتوں والے، ذرا دعا تو کر دے۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر، اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آج آمنہ کا لال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ چاروں طرف پیاسے ہیں اور بیچ میں ساقی کوثر ہے۔ میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا، دعا نہیں کی، اشارہ کر دیا۔ اشارہ کرنا تھا کہ میاں بادل دوڑ کے آئے، مکے میں گھٹائیں چھائیں اور ایسا میگھا برسا، ایسی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ۔ قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شہزادہ بحر العرفان
علماء اہل سنت حضرت علامہ سعید ملت حضرت علامہ احمد سعید صاحب قبلہ، علماء اہل سنت فیضان مجدد الفسانی، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان ماہرہ مقدسہ، فیضان حضور مخدوم سمنا، علماء اہل سنت حضور سعید ملت تشریف رکھتے ہیں۔ بیٹھ جائیں علماء، آپ نے استقبال کیا، اجازت ہے؟ دیکھیں آپ بیٹھیں بھائی، بیٹھیں، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا بیٹھ جائیں، ذرا سب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ کلندر آپ بھی بیٹھ جاؤ، کلندر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کبھی دعائیں قبول نہ ہوا کرے نا تو اسے ساتھ بٹھا کے دعائیں مانگا کرو۔ ماشاءاللہ کیا کہ جا رہا ہوں بات اس آدمی کو، یہ لوگ الحمدللہ یہ کتنوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ۔ یہ لوگ الحمدللہ یہ اللہ کے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ جس رب نے ہمیں بنایا ہے انہیں اس نے بنایا، اس نے ہی اسے بنایا۔ بیٹھیں آپ ذرا تھوڑا سا، اگر آپ کہیں تو میں ختم کر دوں تقریر، کیا خیال ہے آپ کا؟ ختم کر دوں؟ نہیں بولیں۔ ابھی آپ نے دیکھا میری تقریر کے دوران کنوش کی بابرکت اور با اثر شخصیت جس نے ہزاروں اور لاکھوں زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، بے شک بے شک، حضرت علامہ مولانا مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے والد صاحب کا سچا جانشین بنائے، آمین، اور ان کے فیض سے پورے علاقے کو، پورے اہل سنت کو مستفیض فرمائے، آمین۔ بیٹھیں آپ، بیٹھے بیٹھ جائیں، مہربانی کریں۔ میں نے دیکھے تقریر کر چکا، اگر آپ کہیں تو ختم کر دوں، تھوڑا دیر اور بولنا ہے، بولیں گے تو طلبہ بیٹھ جائیں۔ اچھا دیکھیں آپ، لوگ تو بہت پیدا ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اب جیسے ماررہ شریف ہے، سبحان اللہ بولو نا ذرا، سبحان اللہ، ذرا بولو تو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، غوث پاک نے اپنی باہیں کھولی ہیں ماررہ شریف پر، فیض کی الحمدللہ، قادری خان کا، سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ، اور محررہ سے فیض پایا سرکار اعلیٰ حضرت نے، بے شک سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت سے فیض پایا پوری سنیت نے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب الحمدللہ سارے بزرگوں کے غلام ہیں بھائی۔ میں تو بھائی یار ادھر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں الگ الگ سوچ ہوتی ہے، ذرا ادھر دیکھیں۔ ایک بابا تھا، بابا، اور اتنا بڑا اللہ والا تھا، روز آتا تھا پہاڑ سے اتر کے بازار میں اللہ اللہ کرتا، اور آ کے نا روز ایک حلوائی کے پاس بیٹھتا تھا اور اس سے ایک برفی کا ٹکڑا لیتا تھا۔ اور سنیں جہاں بھی اپنی دوربین سیٹ کرو گے نا، زاویہ، پوری زندگی وہی دیکھتے رہو گے، جو بھی سیٹ کر لو گے۔ تو وہ کیا کرتا تھا وہ فقیر، کہ وہ اس سے پوچھتا تھا یہ برفی میٹھی ہے بیٹے؟ بولے ہاں بابا کھاؤ، تو کھا کے دیکھتا تھا، ہاں بیٹے میٹھی ہے۔ پھر روز پوچھتا تھا یہ بیٹے میٹھی کیسے ہوئی؟ کہنے لگے بابا اس میں چینی ڈالی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی جواب دیتا تھا روز، بابا اس میں چینی ڈالی ہے۔ کہا بیٹے چینی کیسے میٹھی ہو گئی؟ کہا بابا وہ گنے سے میٹھی ہو گئی۔ کہا بیٹے گنا کیسے میٹھا ہو گیا؟ لے بابا وہ اللہ میٹھا کرتا ہے۔ تو وہ برفی کو اٹھاتا تھا اور چوم کے کہتا تھا اے میرے یار، میں سمجھتا تھا یہ کسی انسان نے بنائی ہے، مگر اس میں بھی جلوے تیرے ہی نظر آ رہے ہیں میرے مالک۔ بات ہے سبحان اللہ۔ اب اگر جو اللہ کا ہو گیا اسے سب میں اللہ ہی نظر آئے گا، کیا کہنے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ بھائی عزیز بستامی فرماتے ہیں کسی بھی انسان کو دیکھ کے حقارت سے نہ دیکھو۔ اللہ اللہ، کیا بات، کیونکہ جسے اب اس میں وہ دلیل دیتے ہیں، فرماتے جس رب نے تمہیں بنایا اس نے اسے بنایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر مقدس کون ہے یہ فیصلہ بھی ربی کرے گا، ہے نا۔ میں کیا پڑھ رہا تھا شعر، قصر باقی نہ رکھی، کوئی بات نہیں ہے آپ نہ بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہیں بولنا ہے۔ بزم امکان جگمگانے میں
कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह माशा और हिरा के गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरे नौजवान बैठे हैं यहाँ पे और ये बात कहते मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मगर फिर भी मजबूरी है तो कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह अब जवानों की शर्म बाकी नहीं रही। मोबाइलों ने उनकी शर्म छीन ली है ना। मेरे गौसुल आजम, मेरे शेख, मेरे मुहय्यिद्दीन, मेरे आका गौसुल आजम माशाअल्लाह फरमाते हैं कि जब तू अल्लाह की दी हुई आंखों से बदनिगाही करता है तो तुझको चाहिए कि अल्लाह की आंखें वापस कर दे उसको, अपनी आंखें लेके आ और फिर उससे गंदी चीज देख। अल्लाह ने आंखें तो ये अपने बुजुर्गों का चेहरा देखने के लिए और अल्लाह की निशानियां देखने के लिए बनाई है। सुभान